آج ایک بڑی سرپرائزنگ اور عجیب سی خبر ہمارے سامنے آئی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان کے سفر پر نظر ثانی کا مشورہ دے دیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جرائم، بد امنی اور سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ٹریول ایڈوائزری میں خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں کو لیول 4 یعنی ڈو ناٹ ٹریول قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کی مستقل ویزا درخواستوں پر بھی غیر معینہ مدت کے لیے کارروائی روک دی تھی۔ اور یہ سب کچھ ناظرین صدر ٹرمپ کے دور میں ہو رہا ہے، جو مختلف مواقع پر پاکستانی حکام کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انہیں اپنا پسندیدہ قرار دیتے ہیں اور مائنز اینڈ منرلز کے معاہدے بھی یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سوشل میڈیا پر اس کے برعکس دیکھتے ہیں، مغربی سیاح، امریکی سیاح جب پاکستان آتے ہیں تو وہ سیکیورٹی اور عوام کے رویے کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ساری سچویشن میں جہاں پر امریکہ پاکستان کے ساتھ مختلف معاہدے بھی کر رہا ہے، پاکستانی حکام بھی اپنی پینگیں محبت کی بڑھا رہے ہیں، پیس بورڈ کا معاملہ ہو، پاکستان فوراً پازیٹیولی رسپونڈ، بھارت سے ابھی تک رسپانس نہیں آیا، اور دوسری جانب ہم بھارت کو دیکھتے ہیں کہ ٹورزم کے لیے یعنی ٹورسٹ کے لیے وہ کتنا انسیف ملک ہے۔ مختلف رپورٹس ہم انٹرنیشنل ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، ہیراسمنٹ کے کیسے کیسز وہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ دوہرا معیار کیا ہے؟ ان کے لیے تو یہ سختی نہیں ہے، اور پاکستان جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے نئے سے نئے اقدام اٹھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ محرکات اس کے پیچھے کیا ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں احتشام الحق صاحب سے، خبر اور تجزیہ دونوں پیش کریں گے۔ احتشام صاحب، تھینک یو سو مچ۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے یہ نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے؟ دیکھیے ہم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، جبکہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں اور جس طریقے سے اسٹریٹجک لیول پہ اور سفارتکاری اور سیاسی بنیادوں پہ دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی دونوں بہترین دوست بھی ہیں۔ ان حالات میں نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری جاری کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں ہم نے کچھ زمینی حقائق ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو اسلام آباد میں چارٹی افیئر ہے یہاں پہ امریکہ کی، اور اس کے بعد برطانیہ کی جو ہماری یہاں پہ سفیر ہیں پاکستان میں، ان کو آپ دیکھ لیں، ہائی کمشنر جو ہے، ان دونوں کے بیانات جو ہے نا وقتاً فوقتاً پاکستان کے بارے میں آتے رہتے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان اس وقت جو ہے نا دنیا کی سیف ممالک میں سے ہے۔ اپنے لوگوں کو، چاہے وہ ٹورسٹ ہوں چاہے سرمایہ کار ہوں، ان کو یہ مختلف اوکیزن سے یہ کہتی رہی ہیں دونوں خواتین کہ جی پاکستان جائیں، اور پاکستان اس وقت آئیڈیلی سیکورٹی کے حوالے سے ہے، ہر طرح کی پروٹیکشن ہے۔ اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا انٹرویوز آتے ہیں، جو لوگ اسکائنگ کے لیے آتے ہیں، مانیٹرنگ کے لیے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جس طریقے سے آ کے پاکستان کے بارے میں بہت اچھی طرح باتیں کرتے ہیں، تو اس سے یہ تاثر دور ہو جاتا ہے کہ جی کچھ سیکورٹی کا ایشو ہے۔ لیکن دیکھنا ہم نے کہ اس وقت کیوں ہوا، اس کی وجہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن نے، یعنی یہ حیرت کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا، کچھ عرصہ پہلے کیا تھا۔ اس طرح سے ناروے اور پرتگال، ان دونوں ملکوں نے بھی باقاعدہ طور پہ پاکستان کو کہا کہ یہ بہترین ملک ہے، اور یہ دونوں کہا جاتا ہے کہ یورپین یونین کے ممالک ہیں، ان کا یہ کہنا سارے کے سارے یورپین ممالک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں دونوں۔ تو اس سٹیج پہ سارا کچھ کرنا کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ کو وجوہات بتا دیتا ہوں۔ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہے جب آپ نے ٹاپک رکھا کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں ہم نے اس وقت صورتحال امریکہ میں کیا ہے، ایک طرف تو اب یہ ہے کہ 75 ممالک پہ 70 ممالک پہ ویزوں کی جو پابندی لگی گئی ہے، لیکن کیونکہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندے ہیں جن کا نام ٹرمپ ہے، اور اسلام آباد میں میری اطلاعات یہ ہے کہ وہ ویزا پروسیسنگ جو ہے نا وہ امیگریشن کی امیگرینٹ ویزا جو ہے نا وہ امریکن ایمبیسی کر رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اندر خانی وہ شاید ان کی بات ٹرمپ کی سننا نہیں چاہتے اور سارے کام ہو رہے ہیں۔ دوسرا مجھے جو لگتا ہے ہمنا یہ جو گڑبڑ کی گئی نا، یہ دیکھیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ 40 کے قریب انڈین اوریجن کے امریکن جو ہے نا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے، جن میں آپ دیکھ لیں امپورٹنٹ لوگوں میں آپ دیکھ لیں آپ کاش پٹیل، وہ CIA کے ڈائریکٹر ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں تلسی بگاڑ جو ہے وہ اپنا CIA کی ہیڈ ہے، اور پچھلے دنوں وہ بھی آپ دیکھ لیں امریکن انڈین ہے۔ تھوڑا سا پہلے خاص طور پہ جب ہم نے جنگ جیتی تھی امریکہ کے خلاف تو وہ گئی تھی وہاں ہندوستان بھی، اور وہاں جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی باتیں کی تھی انہوں نے، اور یہ ان کے بیانات بھی آئے تھے کہ جی ہم جو ہے نا وہ امریکہ میں ہندوستان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے۔ تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انہی کی طرف سے یہ ایک قسم کی شراب کروائی گئی ہے، اگر یہ لفظ اتنا کوئی غیر پارلیمانی نہیں ہے۔
کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو نمبر 2 گراؤنڈ ریئلٹیز چاند صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو مختلف ہے. اگر ہم انڈیا کی دیکھیں وہاں پر کئی ٹورسٹ کمپلین کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. ابھی ریسنٹ کافی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں کہ ٹورزم کے لیے انڈیا انسیف ہے. ہراسمنٹ کے کیسز ہوں, بلکہ ہم نے لیجٹ ریپ کیسز بھی دیکھے ہیں جو ٹورسٹ کے ساتھ پیش آئے ہیں وہاں پہ فیمیل ٹورسٹ کے ساتھ. سو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے سختیاں تو وہاں ہونی چاہیے تھیں, اور تعلقات تو ہم یہی دیکھتے رہے کہ شو یہی کرتے رہے. امریکی صدر بھی اور انڈیا بھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے میڈیا کو فالو کریں تو وہ یہی شو کرتے ہیں کہ جی ان کے اوپر اس وقت سختی بڑھ رہی ہے امریکہ کی جانب سے. لیکن جب اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو اس میں امیگرینٹ والے ویزاز میں بھی پاکستان کا اس لسٹ میں نام آتا ہے. اب یہ دوسری زیادتی. دیکھیں ہم نا اگر پیمانہ یاسٹک اگر آپ یہی رکھیں کہ ہندوستان میں جو لوگ جاتے ہیں, ٹورسٹ جاتے ہیں, وہ آ کے جو رپورٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, ہیرسمنٹ کی کیسز ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ دہلی کو تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ, یہ ساری دنیا ان کو کہتی ہے. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ان کا ایک چھپا ہوا چہرہ ہے, جمہوریت کے نام پہ بگڑا ہوا چہرہ, اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں دنیا ان کو اگنور کر دیتی ہے. لیکن یہ بڑا اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ ویزا ریسٹرکشن والی بات اور یہ جو نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری والی بات ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ فار دا ٹائم بینگ ہے, یہ کرتے رہتے ہیں پھر ہٹا بھی لیتے ہیں. پھر دیکھیں ان میں سب سے زیادہ جو فالو کرتا ہے نا وہ جاپان ہے. جاپان نے تو ابھی اس طرح کی کوئی نئی پابندی نہیں لگائی, نہ ہی کسی اور ملک کی طرف سے ہے. امریکہ کی طرف سے آنا اور پھر اس کے مقابلے میں ان دونوں کے سفراء کے بیانات اسلام میں بیٹھے ہوئے بالکل کنٹرڈکشن ان کی ہو رہی ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد جب اب میری فارن آفس کے لوگوں سے جو رابطہ ہوا ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ صرف دنیا کو شاید دکھانے کے لیے ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. ہم نے واضح طور پہ ان کو بتایا ہے کہ ہم جس طریقے سے فالو کرتے ہیں اور سیکیورٹی کے پیرامیٹرز ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشن کو آپ دیکھ لیں پاکستان کے بارے میں جو اچھی رپورٹس آ رہی ہیں, تو اس کی روشنی میں یہ کرنا تو یہ پاکستان کے مفادات کے لیے ٹھیک نہیں. لیکن پھر جواب یہی دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں کرشنر صاحب وہ آتے ہیں, پھر وٹکاف کا صاحبزادہ جو ہے وہ آتا ہے یہاں پہ, مائنز اینڈ منرل کی جو آپ بات کر رہی ہیں, انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, نئے نئے پروڈکٹ کے لے کے بھی بات ہو رہی ہے, کرپٹو کی بات ہوتی ہے. تو ان حالات میں یہ ایک قسم کا انڈائریکٹلی تو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں امریکن انویسٹرز کو, ٹورسٹ کو بنائیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی شاید ان کو اتنا سیریسلی کوئی نہیں لیتا, امریکی پبلک سیریسلی نہیں لیتی, کیونکہ وہ لوگ ہم نا جو پاکستان سے ہو کے جا کے جو وہاں پہ اخبار والوں سے ٹی وی والوں سے باتیں کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی اتنی ہاسپٹیلٹی جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں. روزانہ ہم تھاؤزنڈ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو امریکی یہاں پر سفر کر رہے ہیں یا یہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ٹورسٹ, ان کی اتنا جس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے بالکل برعکس ہے. پاکستان بڑا سیف کنٹری ہے, ہاسپٹیلٹی میں میرے خیال میں دنیا میں پہلے جو 3 ممالک ہوں گے ان میں شاید پاکستان کا نام آتا ہو جو سارے ہم معاملات دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. سو وہ تو بڑا پازیٹیو امیج پیش کرتے ہیں. تو اب یہاں کے آفیشلز کیا تیاری کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہم نا یہ حکومتوں کی سم ٹائم پریشرز ہوتے ہیں جس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں کے پی کا علاقہ, پھر آپ دیکھ لیں آپ کے ہنزا, سوات, یہ ساری جگہ جو ہے نا گلیات, ساری دنیا وہاں پہ جا رہی ہوتی ہے اور آ کے بڑی پازیٹیو رپورٹ دے رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کوئی کمپلشن ہے, مجھے ذاتی طور پہ یہ بڑا انٹریگنگ سا لگتا ہے. ہم نا کہ جو 40 لوگ انڈین اوریجن کے امریکن جو بیٹھے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ اس طرح کی حرکتیں کرواتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو جاتی ہیں, اوپر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا ہمارے لوگ فارن آفس کو لوگ, ڈپٹی پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہیں اپنا فارن منسٹر, وہ باقی لوگ جو ہیں وہ کس طرح ٹیک اپ کریں گے. تو اطلاعات یہی ہے کہ انہوں نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہی کرنا ہے, اور بہت سے حوالوں سے ان کو یہ بتایا بھی گیا کہ جی یہ کیا ہے. اگرچہ آج ہی کی ایک آدھ دن کی یہ خبر ہے, لیکن اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے اور ہوپ فلی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جلدی اس کو ختم کر دیں گے. لیکن ڈیمیج تو ڈن کیا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ بھی ہے, اور انڈیا میڈیا کو تو آپ نے موقع دے دیا کہ وہ حوالے سے خوب پروپیگنڈا کریں. لیکن میرا خیال ہے جس طرح کے آمنا تعلقات ہمارے امریکہ کے ساتھ اس وقت اچھے ہیں, امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے, تو نہیں لگتا کہ وہ اس حد تک آگے جائیں گے. امید ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری جو ہے نا وہ واپس لے لی جائے گی. لیٹس ہوپ دیٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.